ملی ہے خوبیاں انسان کو مدینے سے، چرائی پھول نے خوشبو وہاں پسینے سے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان، من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، ومن احب عبدا لا یحبہ الا اللہ، ومن یکرہ اللہ یعود فی الکفر بعد انقذہ اللہ منہ کما یکرہ ان یلقی فی النار، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، متفق علیہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اس کے راوی بھی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ نے فرمایا، تین چیزیں جس میں ہوں گی ایمان کی حلاوت یا لذت پا لے گا۔ جس شخص کو اللہ اور اس کا رسول سب سے بڑھ کر محبوب ہو، جو کسی شخص کو صرف اللہ کے لیے خاطر دوست رکھتا ہو، اور جو شخص کفر میں لوٹ جانے کو اس طرح برا سمجھے جبکہ اللہ نے اسے اس سے نکال لیا جس طرح آگ میں جانا برا سمجھتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایمان کی حلاوت یا لذت وہ شخص پا سکتا ہے جس میں یہ تین باتیں پائی جاتی ہیں۔ ہر بات کی، ہر کام کی کچھ کیفیات ہوتی ہیں، کچھ اثرات ہوتے ہیں جو دل پہ وارد ہوتے ہیں۔ ہر بات کا ایک اثر دماغ پہ، ظاہر وجود پہ وارد ہوتا ہے، وہ اور شے ہے۔ ہر کام کا ایک اثر جو دل پہ وارد ہوتا ہے، وہ اور شے ہے۔ بعض کام کرنے سے اگرچہ جسمانی مشقت اٹھانی پڑے، جسم کو تکلیف بھی ہو، لیکن دل کو راحت ملتی ہے اور بندے کو خوشی ملتی ہے کہ میں نے یہ کام کر لیا۔ تو ایمان لانا بھی ایک عظیم کام ہے۔ اللہ کریم کا بہت بڑا احسان ہے کہ کسی کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان نصیب ہو جائے۔ حضور فرماتے ہیں، تین باتیں جس میں ہوں گی اسے ایمان کی لذت نصیب ہوگی، ورنہ ایمان ایک رسم کے طور پر اپنائے رکھے گا، اس کا مزہ نہیں پا سکے۔ ان تین باتوں میں پہلی بات یہ ہے کہ جسے اللہ اور اس کا رسول کائنات کی ہر رشتے سے محبوب ہو۔ یہاں بڑا لطیف سا فرق ہے۔ محبت اور جذباتیت۔ جذباتیت ایک الگ شے ہے، محبت ایک الگ چیز ہے۔
بعض لوگوں کو ہم اچھا نہیں سمجھتے، ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں، عزیز ہوتے ہیں، چچا ماموں ہوتے ہیں، ہم اچھا نہیں سمجھتے، لیکن جب کوئی ان سے زیادتی کرے تو ہم بڑک اٹھتے ہیں۔ یہ جذباتیت ہوتی ہے۔ یہی جذباتیت بعض اوقات ہمیں دین سے بھی ہوتی ہے، اللہ رسول سے بھی ہوتی ہے، کہ خود ساری عمر اطاعت نہیں کرتے، اللہ کا حکم نہیں مانتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اتباع نہیں کرتے، لیکن بندہ قتل کر دیتے۔ کس نے حضور کی شان میں گستاخی کی؟ اس نے تو گستاخی کی، لیکن جب آپ حکم نہیں مانتے تو کیا یہ گستاخی نہیں ہے؟ یہ کام بھی آپ خلاف شریعت کر رہے ہیں۔ شریعت نے آپ کو قتل کرنے کا حق تو نہیں دیا، تو یہ جذباتیت ہے، یہ محبت نہیں ہے۔ محبت ہمیشہ اطاعت کو چاہتی ہے۔ محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ محبت کرنے والا محبوب کی ہر ادا اپنا لیتا ہے اور اسے اس میں لذت ملتی ہے۔ محبوب کا حکم ایک بہت بڑا درجہ رکھتا ہے۔ جو محبت کرتا ہے وہ حکم تو مانتا ہی ہے، حکم کے علاوہ محبوب کی ادائیں اپنا لیتا ہے کہ میرے محبوب کا لباس کیسا تھا، میرے محبوب کا حلیہ کیسا ہے، میرا محبوب کیسا جوتا پسند کرتا ہے، میرا محبوب کس انداز سے کھانا کھاتا ہے، کیا چیز پسند کرتا ہے۔ تو وہ محبوب کی پسند میں فنا ہو جاتا ہے۔ محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ جن باتوں کا حکم نہ دیا جائے انہیں بھی ماننے میں مزہ آتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی یہ ہے کہ اسے اللہ اور اللہ کا رسول کائنات کی ہر چیز سے محبوب ہو۔ اب تقاضا محبت کا یہ ہے کہ جو محبوب کا حکم ہے وہ ماننا، تو وہ تو اس پر تو بات ہی نہیں کی جا سکتی۔ جس کام کا محبوب نے حکم نہیں دیا لیکن وہ چیز محبوب کو پسند تھی، محبت کرنے والے کو وہ ادائیں بھی پسند ہو جاتی۔ پھر جو اداؤں پہ جان نثار کرتا ہے وہ حکم کب چھوڑتا ہے؟ جو بندہ محبوب کی ادائیں اپنا لیتا ہے وہ بھلا محبوب کا حکم کیسے چھوڑ دے گا؟ تو یہ دعوے محبت کہ ہم اطاعت نہیں کرتے، جو باتیں ہم پر فرض ہیں ہم ان کی بھی پرواہ نہیں کرتے، جن چیزوں کو اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا ہے ہم اس کی بھی پرواہ نہیں کرتے، کھائے جا رہے ہیں، سود کھا رہے ہیں، دھوکے سے رشوت لے رہے ہیں، دھوکے سے لوگوں کا مال یہ سارا حرام ہے، یہ بھی کھائے جا رہے ہیں، فرائض ادا نہیں کرتے۔ دعوے محبت بھی ہے تو یہ محبت نہیں، یہ جذباتیت ہے۔ ایک جذباتی لگاؤ ہوتا ہے اور جذبات میں آ کر بندہ جان بھی لٹا دیتا ہے، یہ جذباتیت ہے۔ محبت یہ ہے کہ سراپا اطاعت ہو جائے۔ مجھے اس میں گرامی یاد نہیں، صحابی تھے، ضعیف ہو گئے اور نابینا بھی ہو گئے، تو حج پر جا رہے تھے، اونٹ پر سوار تھے، وہ وقت گاڑیوں کا تو تھا نہیں، تو ایک جگہ سے اونٹ گزرا تو اس طرح جھک گئے،
تو ساتھ جو تھے انہوں نے کی کہ حضرت کیوں اس طرح پالان کے ساتھ لگ گئے، یہاں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ ہوتا ہے کہ اونٹ کسی درخت کے نیچے سے گزرے تو ٹہنیوں سے بچنے کے لیے بندہ کرتا ہے، تو یہاں تو کوئی درخت نام کی چیز بھی نہیں۔ اب ان کی بینائی جاتی رہی تھی تو کہنے لگے میں حضور کے ساتھ حج پر یہاں سے گیا تھا تو یہاں ایک درخت ہوا کرتا تھا راستے پر، تو اس کے نیچے سے جب اونٹ گزرا تو حضور اس طرح ہو گئے تھے۔ تو اب درخت تو نہیں ہے لیکن مجھے حضور کی ادا پسند ہے۔ بینائی نہیں ہے لیکن اس نے وہ مقام حافظے میں رکھا ہوا ہے۔ درخت نہیں ہے لیکن وہ اس طرح بچ رہے ہیں کہ نبی کریم نے اس طرح کیا تھا۔ اب وہ کرنے کا حکم تو نہیں ہے، وہ عذر بھی رفع ہو گیا، اس وقت تو درخت تھا، درخت کے نیچے سے اونٹ گزرا تو حضور نے اس طرح کیا۔ تو یہ محبت ہوتی ہے کہ میرے محبوب نے ایسا کیا تھا۔ اب یہ نہ فرض ہے، نہ سنت ہے، نہ واجب ہے، نہ کوئی اس کا حکم ہے، لیکن محبت کے اپنے انداز ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلی صفت جس بندے میں یہ ہو کہ اسے اللہ و اللہ کا رسول ما سوا سے محبوب ہو۔ اب محبت کے تقاضے پورے کرے، ادائیں اپنائے، پوچھتا پھرتا ہو کہ محبوب کو غذا کون سی پسند تھی، سونا کس طرح پسند فرماتے تھے، باتیں کس طرح کرتے تھے، لوگوں سے سلوک کیسا تھا، مزاج کیسا تھا، حلیہ مبارک کیسا تھا، لباس کیسا پسند فرماتے تھے، وہ ادائیں اپنائے۔ ایک صحابی مسجد نبوی میں آئے، سرخ رنگ کی چادر انہوں نے اوپر لے رکھی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یار یہ سرخ رنگ کی چادر تو نہیں اچھی لگتی، اتار دو۔ پھر کبھی آئے تو چادر تو نہیں تھی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ چادر کہاں کی؟ یا رسول اللہ تنور میں پھینک دی۔ فرمایا گھر میں کسی خاتون کو دے دیتے، وہ تو سرخ رنگ تھا تو مردوں کو زیب نہیں دیتا تھا، تو بیویاں توڑے رکھتے ہیں۔ یا رسول اللہ جس چیز کو آپ پسند نہ فرمائیں وہ دنیا میں رہے، میرے گھر میں رہے کیوں؟ محبت کے اپنے انداز ہوتے ہیں۔ تو جسے اللہ کا رسول سب سے زیادہ محبوب ہو، محبت کی نشانی یہ ہے کہ نہ صرف احکام پر عمل کرے، اداؤں کو اپناتا پھرتا ہو، ڈھونڈتا پھرتا ہو، تلاش کرتا ہو۔ دوسری صفت اس میں یہ ہو کہ کسی بندے کو محبوب رکھتا ہو صرف اللہ کے لیے، اپنا لالچ اس سے کوئی نہ ہو، ذاتی کوئی غرض نہ ہو، یہ بڑا خوبصورت ہے، یہ بڑا طاقتور ہے، یہ بڑا دولت مند ہے، یہ بڑا بااثر ہے، اس کے پاس بڑا عہدہ ہے، اس کی دوستی مجھے فائدہ دے، یہ چیزیں نہ ہوں۔ دوستی کی بنیاد یہ ہو کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا اطاعت گزار بندہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، آپ کا اتباع کرتا ہے، اس لیے مجھے اس سے بڑی محبت ہے، اس سے مجھے پیار ہے۔ آج کل کے معاشرے میں تو یہ بھی ڈھونڈے نہیں ملتا۔ آج کل تو لوگ جن کو نیک سمجھتے ہیں واقعی
اور نیک ہوں یا نہ ہوں یہ اللہ کی مرضی، لیکن بندے نیک سمجھتے ہیں، ولی اللہ سمجھتے ہیں، ان سے بھی وہ ان کا تعلق اپنی اغراض کا ہوتا ہے، اللہ کے لیے نہیں ہوتا۔ فلاں بزرگ کے مزار پہ جاؤں گا تو دنیا کا یہ کام ہو جائے گا، فلاں پیر کے پاس جاؤں گا تو وہ دعا کریں گے میرا یہ کام ہو جائے گا۔ یعنی جنہیں وہ ہم آج کل کے زمانے میں ہماری رائے میں وہ اللہ کے بڑے مقرب بندے وہ ہیں یا نہیں، یہ معاملہ اللہ کے اور ان کے درمیان ہے۔ جو مرید بنتا ہے اس کی رائے میں تو پیر بڑا اللہ کا مقرب ہوتا ہے۔ لوگوں کا پیروں سے تعلق، مزاروں سے تعلق بھی دنیا کے لیے ہے، اللہ کے لیے نہیں ہے۔ تو فرمایا کسی سے تعلق ہو وہ اللہ کے لیے ہو، کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا مقرب ہے، اللہ کا نیک ہے، نیک بندہ ہے، مجھے اس سے پیار کرنا چاہیے، اس کی عزت کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ میرے رب کا بندہ ہے، اس کا اطاعت گزار ہے، نیک ہے۔ تیسری بات فرمائی کہ جب اللہ نے اس کو کفر سے نجات دی ہے، اسے نور ایمان نصیب ہوا ہے، وہ مسلمان ہے، تو پھر کفر میں لوٹ جانے کو ایسے سمجھتا ہو جیسے کسی کو آگ میں پھینکا جاتا ہے۔ اب یہ ضروری نہیں کہ کوئی مرتد ہی ہو جائے، کافرانہ طرز زندگی اپنانا بھی اس سے مراد ہو سکتا ہے۔ جیسے حضور کا ارشاد ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے کفر کا کام کیا۔ جان بوجھ کر نماز نہ پڑھنا یہ کافروں کا کام ہے، اس نے مسلمان ہوتے ہوئے کافروں جیسا کام کیا۔ تو مراد اس حدیث مبارک سے بھی یہ ہے کہ جو کافرانہ ادائیں یا اللہ کی نافرمانی کو اس طرح برا سمجھتا ہو جیسے آگ میں پھینکا جانا برا سمجھتا ہے۔ اللہ ہمیں ہدایت دے، ہمارے ہاں یہ بھی مفقود ہے، یہ بات بھی نہیں پائی جاتی۔ ایمان صرف اللہ کو ماننے کا نام نہیں، ایمان کی دو شرطیں ہیں، اللہ کو مانے بھی اور کفر کا انکار بھی کرے۔ بنیادی شرط یہ ہے کہ ہمارا دین میں داخلے کا دروازہ جو ہے کلمہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس میں پہلے لا الہ ہے، تمام معبودوں کی نفی کر دو، کوئی بھی نہیں ہے، اب کہو کہ نہیں اللہ ہے۔ تو ایجاب سے پہلے انکار ہے، تو جتنا اللہ کریم کو ماننا ضروری ہے اتنا ہی کفر کا انکار اس سے پہلے ضروری ہے۔ تو کفر کا انکار کیا ہوا جب ہم نے سود بھی کھا لیا، زکوٰۃ بھی نہ دی، رشوت بھی حرام طریقے سے دوسرے کا مال کھا لیا، تجارت میں دھوکہ دے کر دوسرے سے پیسے لے لیے، لوگوں کی جان مال کی پرواہ نہ کی، عزتیں لوٹ لیں، لوگوں کو مار دیا، قتل کر دیا، اسے بہادری سمجھا، تو یہ کام تو سارے کافرانہ ہے۔ تو باقی تو صرف زبان سے کہنا رہ گیا نا کہ میں مسلمان نہیں ہوں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ عمل پہ مرتب ہوتا ہے، دعوے پہ نہیں۔ زبان سے کوئی سارا دن کہتا رہے میں نے کھانا کھا لیا، میں نے کھانا، اس کی بھوک نہیں مٹتی۔ زبان سے نہ بھی کہے عملاً کھانا کھا لے تو تسلی ہو جاتی۔
تو نتیجہ اعمال پہ آتا ہے. کردار درست نہ ہو تو کیا فائدہ. اللہ کریم توفیق دے ہم اللہ کریم اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب جاننا سیکھیں. اور ہمارے تعلقات آپس میں معاشرے میں للہیت کی بنیاد پر ہوں، اللہ کی رضا کے لیے ہوں. مالک وہ ہے، خالق وہ ہے، رازق وہ ہے. آرام اس کی طرف سے آئے گا، دکھ تکلیف بھی اس کی طرف سے حصے میں آئے گی. رزق بھی جو اس نے مقرر کیا ہے وہ ہر حال دے گا. جو اس کی طرف سے نہیں آتا وہ کوئی دے نہیں سکتا. تو پھر یہ امیدیں لوگوں سے وابستہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور پھر ہم نافرمانی کو، کافرانہ کردار کو، کفر کو ایسا برا سمجھیں جیسا کسی کو آگ میں پھینکنا برا لگتا ہے. یہ تین اوصاف جس میں ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ تب اسے ایمان کی لذت آئے گی. پھر اسے پتہ چلے گا کہ ایمان میں کتنی شیرینی ہے، کتنا کیف ہے، کتنا مزہ ہے، اور کس قدر زندگی آسان کر دیتا ہے، کس قدر دکھوں کو راحتوں میں تبدیل کر دیتا ہے. کتنی موج ہو جاتی ہے کہ ایمان درست ہو جائے تو بندہ اس دنیا میں جنت کا مزہ پا لیتا ہے. اسے کوئی دکھ نہیں جب ہوتا، ہر چیز کو اللہ کی طرف سے سمجھتا ہے، بندوں سے کسی امید کو وابستہ نہیں کرتا. کافروں جیسا کوئی نافرمانی کا سوچتا بھی نہیں، تو پھر اور جنتی کی زندگی کیا ہو. اس سے اگلی حدیث مبارک ہے، 7ویں حدیث ہے. عن العباس ابن عبد المطلب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا رواہ مسلم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے اگلی حدیث کے راوی حضرت عباس ابن عبد المطلب ہیں. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 یا 3 سال بڑے تھے. ایمان تو یہ مکہ مکرمہ میں لے آئے، اول ایمان لانے والوں سے تھے، لیکن اعلان نہ فرمایا، مجبوریوں مسرتوں کی بنیاد پر. بدر میں بھی مشرکین مکہ کے ساتھ گئے، لیکن لڑنے کی بجائے قیدی ہونا قبول کیا، اور بدر کے بعد پھر اسلام کا اعلان بھی کر لیا. وہ اس حدیث کے راوی ہیں. کہ ایمان کی لذت وہ شخص پاتا ہے جو اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو گیا. اور اسلام کے دین ہونے پر، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر، جو ان 3 باتوں پہ راضی ہو گیا. دیکھیں حضور کے الفاظ کا چناؤ، من رضیہ، جو راضی ہو گیا. یہ نہیں کہ جس نے مان لیا، مان لینا اور بات ہوتی ہے، اس بات پہ راضی ہو جانا، خوش ہونا ایک اور بات ہوتی ہے.
خوشی سے ماننا اور بات ہے، ماننا اور بات ہے۔ سب سے پہلی بات جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ وہ اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو۔ الحمدللہ اللہ کریم کا احسان ہے کہ عمر عزیز کا بیشتر حصہ اسی راہ میں بسر ہوا، یہ اس کا احسان ہے۔ زندگی میں بے شمار لوگوں سے واسطہ پڑا، بہت ہی کم ایسے لوگ ملے ہیں جو اللہ کے رب ہونے پر راضی، اس بات پہ کوئی خوش نہیں ہے۔ حتیٰ کہ جو لوگ ذکر کرتے ہیں، رات دن محنت کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، وہ ربوبیت پہ وہ بھی خوش نہیں۔ جو ملتا ہے کہتے ہیں میرا فلاں کام بھی رہ گیا، میرا یہ بھی رہ گیا، میرا وہ بھی نہیں ہوا، میرے پیٹ میں درد ہے، میرے سر میں درد ہے، میرا بیٹا بیمار ہو گیا، وہ دعا کرو، یہ کرو، وہ کرو۔ تو اس کا رب نہیں ہے۔ رب کا معنی کیا ہے؟ وہ ہستی جو ساری مخلوق کی ہر ضرورت، ہر وقت، ہر جگہ پوری کر رہی ہے۔ کوئی ایسی ہستی جو ساری مخلوق کی ساری ضرورتیں ہر جگہ ہر وقت پوری کر رہی ہے۔ اب کیا بندے ہم اس کی مخلوق میں نہیں ہیں؟ اسے پتہ نہیں ہے ہماری ضرورتوں کا؟ ضرورتیں خود اس نے دی ہیں۔ ہر بندے کے ساتھ ضرورتیں اس نے لگائی ہیں، اور اس نے وہ رب ہے، اس نے پوری کرنے کا بھی ذمہ لیا ہے۔ اب اس کا اپنا انداز ہے، کس کو کیا دیتا ہے، اس کی اپنی تقسیم ہے۔ پھر اس نے اجازت دی ہے، وہ بڑا کریم ہے۔ آسمان سے بارش برستی ہے، ہمیں تو اپنی فکر ہوتی ہے کہ میرے کھیت سیراب ہوئے کہ نہیں، میرے کنویں میں پانی آیا کہ نہیں، لیکن آپ کو کیا پتہ ہے کہ اس ایک ایک قطرے سے، ایک چھوٹے سے جرثومے سے، چونٹی سے، کیڑے سے لے کر بڑی بڑی مخلوق تک پل رہی ہے۔ بے شمار اجناس اگ رہے ہیں جو ہم گن نہیں سکتے، بے شمار مخلوق کے پینے استعمال کا پانی ہو رہا ہے۔ ہمیں کیا پتہ کہاں کتنا اس نے کس کس کو کیا کیا دینا ہے، کب دینا ہے۔ اس کے باوجود اس نے اجازت دی ہے کہ تم بندے ہو، عاجز ہو، محتاج ہو، تمہارا علم محدود ہے، تمہیں اپنی ضرورتوں کا نہیں پتہ، جو تم مانگ رہے ہوتے تمہیں یہ بھی نہیں پتہ کہ یہ مجھے مل گیا تو میرے لیے مفید ہوگا یا نقصان دہ ہوگا۔ لیکن پھر بھی فرمایا تمہیں اجازت ہے، تم بھی اپنی رائے پیش کیا کرو، تم بھی میری بارگاہ میں عرض کیا کرو، یہ کر دے وہ کر، اس کی اجازت ہے۔ لیکن اس کی اجازت نہیں کہ تم مجھے حکم دے رہے ہو، تم حکم نہیں دے سکتے۔ یہ بھی اس کا کرم ہے۔ یہاں دنیا میں عارضی حکومتیں ہیں، کتنے فیصلے حکومت روز کرتی ہے، آپ کو اجازت ہے کہ آپ اس میں رائے دیں؟ یار کوئی حکمران فرشتے تو نہیں، ہمارے جیسے ہی انسان ہے نا، ہمارے بھائی ہیں، ہم ہی میں سے ہیں، وہ تو اجازت نہیں دیتے۔ وہ کریم جو ساری کائنات کا بادشاہ ہے، وہ فرماتا ہے ٹھیک ہے تم میری مخلوق ہو، تمہارا علم محدود ہے، لیکن میں تمہارا منہ بند نہیں کرتا، تو میں مجبور، تم بھی اپنی بات کر لیا کرو، تم اپنی بڑاس نکال لو، تم بھی کہہ دو یا اللہ یہ ایسا نہ ہو، ایسا ہو، کروں گا میں وہ
جو تمہارے لیے بھی بہتر ہوگا۔ آپ سوچیں ذرا، اپنے آپ کے بارے سوچیں کہ آپ کتنے اس کی ربوبیت پہ خوش اور مطمئن ہیں۔ دوسروں کو چھوڑ دیں، اپنے بارے سوچیں، آپ کو کوئی رب سے شکایت تو نہیں؟ میرے پاس تو جو آتا ہے وہ اللہ سے روٹھا ہوا اور گلے شکایت کے ڈھیر لے کے آتا ہے، میرا یہ کام نہیں ہوا، میرا وہ نہیں ہوا، میری وہ بیماری آ گئی، میرا وہ عزیز بیمار ہو گیا، میرا وہ فوت ہو گیا، میرا یہ۔ ہم تو اس ترس گئے ہیں کہ کوئی ایسا بندہ آئے جو کہے کہ میرا رب مجھے کافی ہے، مجھے کوئی ضرورت نہیں، میں خوش ہوں، جو ہے میں خوش ہوں، میرے رب کا احسان ہے مجھ پر۔ آپ کو کوئی ملا ہو تو بتائیے، مجھے تو کوئی نہیں ملا۔ جو آتا ہے ایسے پتہ چلتا ہے جیسے اللہ کریم سے اتنا ناراض ہے کہ لڑنا چاہتا ہے، وہ میرا وہ بھی نہیں ہوا، میرا یہ بھی نہیں ہوا، میرا وہ رہ گیا، میرا یہ رہ گیا۔ یہ کوئی نہیں سوچتا کہ یہ بہت سے دکھ جو ہیں یہ ہم خود خریدتے ہیں، ہماری بد پرہیزیوں کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ ایک بندہ ایسی چیز کھا لے جو اسے ہضم نہیں ہوتی، پھر اسے کیا شروع ہو جائے کہ اللہ نے مجھے کیا کیوں لگا دی، بھائی تم نے وہ چیز کیوں کھائی؟ ہمارا کردار ایسا ہوتا ہے جس کے نتیجے میں یقیناً مصیبتیں آ جاتی۔ اس کے باوجود وہ اتنا کریم ہے، وہ کہتے ہیں تم نے خود خریدی، پھر مجھے بارگاہ میں عرض کرو کہ میں غلطی کر بیٹھوں، یا اللہ تو مجھے اس سے معافی دلا دے، میں پھر کر دوں۔ ہم یہ بھی نہیں کر سکتے، درخواست نہیں کرتے، شکوہ کرنے کو پھرتے ہیں، ناراض ہیں۔ جسے دیکھو اللہ سے روٹھا ہوا پھرتا ہے ہر مسلمان۔ اور ایک اور عجیب بات ہے، چند روز جو نمازیں پڑھ لیتا ہے، روزے رکھ لیتا ہے، ذکر بھی کر لیتا ہے، پھر وہ سمجھتا ہے کہ اب میں خدا بن گیا ہوں، اب دنیا میں وہ ہونا چاہیے جو میں چاہوں۔ وہ بھائی کوئی عبادت کرنے سے اللہ کا مزید مقرب بندہ تو بن سکتا ہے، عبادت کرنے سے خدا تو نہیں بن جاتا کہ عبادت کر کر کے اس مقام پہ پہنچ کے کہ اب جو وہ چاہے وہ ہو۔ یہ تو اللہ کی شان ہے بھائی۔ تو عبادت کرنے والا معبود کی سیٹ پہ تو جلوہ افروز نہیں ہو سکتا، معبود تو وہ اکیلا برحق ہے، جو وہ چاہے گا وہ ہوگا۔ اللہ کا بندہ تو وہ ہے جیسا حضور نے فرمایا کہ جو اللہ کی ربوبیت پہ راضی ہو جائے، جو مان لے کہ میرا رب جو کرتا ہے وہ درست ہے۔ تم بھائی بڑے بیمار ہو، الحمدللہ ٹھیک ہے، اللہ نے جو بھیجا ٹھیک ہے، الحمدللہ میں خوش، میں ٹھیک ہوں۔ کبھی کسی کو دیکھا اتنے شکوے لیے بیٹھے؟ یار اللہ کا خوف کرو، اور رب ہے، اس نے تمہارے حصے میں چند دن کی بیماری، برسوں صحت بھی تو تم نے انجوائے کی، ساری عمر تم نے آنکھیں استعمال کی، دانت استعمال کیے، اب دانت گر کے آنکھیں کمزور ہو گئیں تو تم نے 70 75 80 سال استعمال بھی تو کر لیں، تم نے گھسا دیں، اب شکوہ کس بات کا؟ اس کا شکر نہیں کرتے، وہ یاد ہی نہیں کسی کو کہ کتنی طویل عمر میں صحت مند رہا ہوں۔ 2 دن 4 دن بخار ہو جائے وہ یاد ہے کہ میں مر گیا، میرے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا۔ خدا کا خوف کرو، ظلم کی نسبت اللہ کی طرف کیوں کرتے ہو؟ یہ تو کفر ہے، وہ تو ظلم نہیں کرتا، وہ تو عدل کرتا ہے۔ اگر اس نے بیماری بھیج دی ہے تو اسی میں تمہاری بہتری ہو۔ یہ تو تم طبیب پہ اعتبار ڈاکٹر پہ کر لیتے ہو، ڈاکٹر کہتا ہے تو سینہ کھلوا لیتے ہو، جی آپریشن کر دو، دل میں وال ڈال دو، ڈاکٹر کہتا ہے تو ٹانگ بازو کٹا لیتے ہو۔
طبیب کڑوی دوا دیتا ہے تو پی جاتے ہو، یہ سمجھتے ہو کہ میری بہتری کے لیے، تو اللہ کی طرف سے کوئی آ جائے تو وہ بھی تمہاری ہی بہتری کے لیے ہے، کڑوا گھونٹ بھی پی لیا کرو، شکر کیا کرو کہ اس نے کڑوا گھونٹ دیا ہے، صحت ٹھیک ہو جائے گی، لیکن نہیں۔ تو فرمایا ایمان کا مزہ اسے آئے گا، ایمان کی لذت اسے آئے گی، ایمان کی چاشنی اسے نصیب ہوگی سب سے پہلے جو اللہ کو رب مان لے، اس کی ربوبیت پہ راضی ہو جائے۔ اللہ جل شانہ کا ذاتی نام ہے اللہ، باقی سارے صفاتی نام ہیں، اور ربوبیت وسیع تر صفاتی نام ہے، ساری صفات اس کے اندر سمو جاتی، خالق ہونا، مالک ہونا، رازق ہونا، رحیم ہونا، کریم ہونا، جبار ہونا، غفار ہونا، ستار ہونا، وہ ساری ربوبیت کے دائرۂ کار میں آ جاتی، یعنی مخلوق کی ساری ضرورتیں ہمہ وقت ہر جگہ پوری، اس کے لیے مخلوق کے ہر حال سے واقف ہونا یہ اس کی صفت ہے، علم بھی اس میں آ گیا، اس کی تخلیق بھی اس میں آ گئی، اسے پیدا کرنا، اس کی موت بھی اس میں ربوبیت میں آ گئی، وہ بھی قرآن کریم میں فرماتا ہے یہ میرا احسان ہے کہ میں نے تمہارے لیے موت بھی مقرر کر دی، فماتہ فاکبرہ، تمہیں موت دی پھر تمہارے لیے قبریں بنائیں، زمین کا سینہ تمہیں سمو لیتا ہے۔ آج تک کتنے انسان زمین اپنے سینے میں سمو چکی ہے اور انکار نہیں کرتی، کبھی آپ نے دیکھا کہیں سے مردے اچھل پڑے ہوں، نکل پڑے ہوں، ہضم ہو جاتے ہیں، یہ بھی اس کا احسان ہے۔ فرماتے ہیں موت بھی میرا احسان ہے، یہاں تو بوڑھے گلے پڑ جاتے ہیں تو اگر وہ صدیوں پڑے رہتے تو انہیں کون سنبھالتا، اور کئی نسلوں کے بوڑھے اکٹھے ہو جاتے تو انہیں روٹی کون دیتا، پانی کون دیتا، انہیں کون سنبھالتا، یہ بھی اس کا احسان ہے کہ مقررہ وقت پہ موت دے دیتا ہے۔ یہ موت تک 2 4 10 سال بڑھاپے کے اولاد سے نہیں سنبھالے جاتے، تو اگر موت ہوتی ہی نہیں اور آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کے بوڑھے پڑے ہوتے تو پھر زمین پر بوڑھے بوڑھے ہی ہوتے اور کسی کے پیر رکھنے کی جگہ نہ ہوتی، یہ بھی اس کا احسان ہے۔ سو پہلی یہ بات ہے کہ اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو، اس بات پہ خوش ہو کہ اللہ میرا رب ہے، جہاں سے وہ سہولت بھیجتے یہ بھی اس کا احسان ہے، فراخی دیتا ہے یہ بھی اس کا احسان ہے، اگر تنگی آ جاتی ہے یہ بھی اس کا احسان ہے، یہاں تنگی کی ضرورت ہو، صحت دیتا ہے یہ اس کا کرم ہے، بیماری بھیج دیتا ہے یہ بھی اس کا احسان ہے، اس وقت بیماری کی ضرورت ہوگی، اس وقت کڑوی دوا کی ضرورت ہوگی، اس وقت نشتر لگانے کی ضرورت ہوگی، راضی رہے، جو کچھ رب العالمین کی طرف سے آئے اس پہ خوش ہو۔ اور دوسری صفت یہ ہو کہ وہ اس بات پہ راضی ہو بالاسلام دینا، اس بات پہ بڑا خوش ہو کہ شکر ہے اسلام میرا دین ہے، میں اللہ کے سوا کسی کے آگے جھکتا نہیں، اللہ کے سوا کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، اور مجھے اللہ نے اتنی اہمیت دی ہے کہ اس نے میرا سونے جاگنے، کام کرنے، عبادت کرنے، کھانے پینے، کمانے، رشتے تعلقات کے انداز کا ٹائم ٹیبل اللہ کریم نے بنا دیا کہ میرا بندہ
اس طرح سوئے گا، اس طرح جاگے گا، اس طرح رشتے نبھائے گا، والدین سے، بزرگوں سے، دوستوں سے، دوستی کی حدود کیا ہیں، کہاں تک جائے گا، دشمنی کس انداز سے کرے گا، کس بات پہ کرے گا، کہاں تک اس کی حدود کیا ہیں کر سکتا، کمائے گا کس طرح، کھائے گا کس انداز سے، طہارت کیسے کرے گا، وضو کیسے ہوگا، میرے ساتھ باتیں کرنے کے اوقات کیا ہوں گے، انداز کیا ہوگا، رکوع سجود کیسے کرے گا، اس بات پہ راضی ہو، خوش ہو، اسلام گلے نہ پڑا ہوا ہو۔ میں ایک دفعہ چکوال ہم آ رہے تھے، مین روڈ پر جو اڈے سے آتی ہے، عصر کا وقت ہو گیا، میرے ساتھ چکوال کا ہی ایک دوست تھا، تو میں نے دیکھا اب تو آبادی بھی ہو گئی، مساجد بھی بن گئی، تو ایک کسی نے اپنی دوسری منزل پہ چھوٹی سی مسجد بنائی، نیچے کو دکانیں وکانیں تھی، چھوٹی سی مسجد بنائی، تو میں نے سے کہا یار عصر کا وقت ہو گیا ہے، تم میں نماز پڑھا۔ وہ کہتے جی ہم اس مصیبت سے بچے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا یار یہ مصیبت صرف مسلمانوں کے لیے ہے۔ وہ بڑا ناراض ہوا مجھ سے کہ تم مجھے مسلمان نہیں سمجھتے۔ میں نے کہا میں یہ نہیں کہا کہ تم مسلمان ہو، تم نے کہا کہ ہم اس مصیبت سے بچے ہوئے ہیں، تو میں نے تمہیں بتایا کہ یہ مصیبت صرف مسلمانوں کے لیے ہے۔ اب آگے نتیجہ تم خود نکال رہے ہو، میں نے تو نہیں کہا، میں نے تو یہ کہا کہ یہ مصیبت صرف مسلمانوں کے ہے، بھی مسلمانوں کے لیے، تم بھی مسلمان ہو تو چلو مسجد میں، کس نے روکا؟ تو ہم اسلام کو بوجھ سمجھنے لگ گئے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ کیا پابندی ہے سود نہ کھاؤ، یہ کیا ضرورت ہے رشوت نہ لو، پیسے مل رہے ہوں تو نہ لو، یہ حرام ہے، کھائے پیو عیش کرو۔ جو اسلام کو دین مانتے ہوئے اس پر راضی بھی ہو، خوش ہو کہ الحمدللہ میں کیا، میری حیثیت کیا، لیکن میری زندگی کا ٹائم ٹیبل رب العالمین نے بنا دیا، مجھے اتنی اہمیت اس کریم نے دی ہے کہ میرے ہر کام، حرکت و سکون کا ٹائم ٹیبل اس نے مجھے دے دیا، اور اس بات پہ خوش ہو کہ الحمدللہ میں مسلمان ہوں، شکر ہے کہ مجھے یہ توفیق ہے، میں اللہ کریم کی اس لسٹ میں ہوں جس میں اس نے اپنے بندوں کے پروگرام بنائے ہیں۔ میں اتنا اہم ہوں اللہ کی بارگاہ میں کہ میرا ٹائم ٹیبل وہاں سے بن کے آ گیا۔ فوجی کا کوئی کمانڈر بنائے گا، کسی کا کوئی جرنیل بنائے گا، سول ملازموں کا کوئی کمپنی کا ہیڈ بنائے گا، ملک کے ٹائم ٹیبل اس کا حکمران بنائے گا۔ بندے مومن کے تو بارگاہ الوہیت سے آ گئے۔ اس بات پہ خوش ہو، راضی ہو۔ تو راضی ہونا تو تب بھی ہے کہ جب اس بات کو کما حقو اپنا لے، اس پر عمل کرے۔ جب ہم عمل نہیں کرتے تو پھر راضی تو نہ ہوئے نا، راضی ہوتے تو اپنا لیتے۔ اللہ اللہ اللہ۔ اور تیسری بات وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا صلی اللہ علیہ وسلم، اس بات پہ بھی دل سے خوش ہو کہ الحمدللہ اللہ نے حضرت محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کو میرا رسول بنایا، میرے اور میرے رب کے درمیان تعلق کا ذریعہ بنا دیا۔ اگر میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں اپنے رب سے کیسے ملتا، اس کی بات کیسے سنتا، اس کے احکام کیسے پاتا، اس کی شان کو کیسے سمجھتا، مجھے کون بتاتا۔ اس بات پہ خوش ہو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں، اس پہ راضی ہو۔ اور میں بتا چکا ہوں، آپ سے عرض کر چکا ہوں
کہ خوش ہوگا تو پھر نہ صرف حکم مانے گا، ادائیں تلاش کرے گا کہ آپ کو کیا چیز پسند تھی، کیا انداز پسند تھا، اس کو اپنانے کی کوشش کرے گا۔ تو ہمیں دوسروں کی فکر نہیں کرنی چاہیے، سب اللہ کی مخلوق ہے، اللہ سب کو ہدایت دے۔ سب سے پہلے اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ میں کتنا اللہ کی ربوبیت پہ خوش ہوں، اسلام کو کتنا پسند کرتا ہوں، میں کتنا اسلام کا حق ادا کر رہا ہوں، مسلمان ہونے کا کتنا حق ادا کر رہا ہوں، کتنا اتباع کر رہا ہوں اسلام کا، کتنا راضی ہوں، اور کتنی اطاعت کر رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اگر میں ان کے رسول ہونے پہ راضی ہوں، خوش ہوں، تو پھر میں نافرمانی کا تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ نے روز روشن کی طرح بندہ مومن، بندہ مسلمان، اس کی مسلمانی، عظمت الہی اور محبت کیا ہے، رضا کیا ہے اور ماننا کیا ہے، ان دو احادیث مبارکہ نے یہ سارے معاملات سلجھا کر رکھ دی۔ اب ہمیں اللہ توفیق دے تو ہم اپنا جائزہ لیں کہ میں کتنا اس پر کاربند ہوں۔ اللہ توفیق دے خود کاربند ہو تو اپنے متعلقین کو اگر ان سے محبت ہے تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب کو بہترین چیز دی جائے۔ پھر یہ نعمت اپنوں کو دو۔ اولاد عزیز ہے تو اولاد کو یہ نعمت دو۔ والدین سے محبت ہے تو ان تک یہ پیغام پہنچاؤ۔ بھائی پیارے لگتے ہیں تو ان تک یہ نعمت پہنچاؤ۔ یہ بہت بڑی دولت ہے نا، بھائیوں کو دو، بہنوں کو دو، بیٹیوں کو دو، والدین کو دو، اولاد کو دو۔ اپنوں میں بانٹو تو پھر اس قابل ہوگے کہ پڑوسیوں کا حق ہے۔ جو پڑوسیوں میں بھی بانٹ لیتا ہے پھر وہ باہر دوسروں کو بھی دے سکتا ہے۔ اور اللہ کرے کہ آپ کے پاس محبت کا اتنا خزانہ آ جائے کہ آپ دنیا میں بانٹیں۔ لیکن بھائی محبت تو کرنے کا کام ہے۔ محبت کی بنیاد ہوتی ہے پہچان۔ سن کر پہچان ہو، جان کر پہچان ہو، دیکھ کر بات کر کے پہچان ہو۔ جب آپ کسی کو جانتے ہیں تب محبت کی ابتدا ہو۔ جس کو آپ جانتے ہی نہیں اس سے محبت کیسی، نفرت کیسی، اس پہ نہ غصہ نہ پیار، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو بنیاد ہے عظمت الہی سے آشنائی، جس کا پہلا درجہ ہے کہ اللہ کو رب تو مانے۔ جب اللہ کو رب مان لیا، مخلوق کی محتاجی سے گلو خلاصی ہوگی، پھر کسی کی محتاجی نہ رہی۔ اور اسلام کو دین تو مانے۔ حضور کا ارشاد ہے اس بات پہ راضی ہو، صرف مانے نہیں، خوش ہو، شکر کرے کہ الحمدللہ میں بڑا راضی ہوں۔ اب جو راضی ہوگا وہ اسے چھوڑے گا تو نہیں، فرائض کو فرائض سمجھ کر ادا کرے گا، سنن کو سنت سمجھ کر۔ اچھا ایک اور بڑی مصیبت ہے،
سفر میں ہیں، نماز قصر ہو گئی، اب قصر پڑھنا نہیں جی ہم نے نہیں، میرے پاس وقت ہے میں پوری پڑھی، تم نے اپنی طرف سے کرنی ہے یا تم نے اللہ کی اطاعت کرنی ہے؟ جتنا اجر استقامت اور عزیمت پر ہے اتنا ہی اجر اللہ کی رخصتوں پر بھی۔ جب اس نے کہا 4 کی 2 پڑھو، 4 کی 2 پڑھو، تو ہم نے حکم ماننا ہے بھائی۔ 4 پڑھنا یا 8 پڑھنا ہمارا مسئلہ نہیں ہے، ہمارا مسئلہ ہے ہم نے اللہ کا حکم ماننا ہے۔ اب ایک بندہ بیمار ہو گیا، اب روزہ نہیں رکھ سکتا، اللہ کا حکم ہے کہ قضا کر لو، جب صحت ہو گئی تو رکھ لینا۔ لیکن اگر کوئی ایسا عمر رسیدہ بیمار ہے کہ اس کی توقع نہیں کہ صحت ہو جائے تو بھی رکھ سکے، وہ پھر فدیہ دے۔ اب بہت سے لوگ اس بات پہ اداس ہیں کہ میں روزہ نہیں، بھائی روزہ جب اللہ نے کہا کہ فدیہ دے دو تو تم نے خواہ زبردستی رکھنا ہے؟ یہ مقصد تو حکم کا ماننا ہے نا، مقصد کوئی روزہ رکھنا نہیں ہے، نماز پڑھنا مقصد نہیں، مقصد اللہ کا حکم ماننا ہے۔ تو یہ یاد رکھ لیں کہ جتنا اجر عزیمت پر ہے اتنا ہی اجر اللہ کی رخصتوں پر بھی، اور اس کی رخصتیں بھی اسی خوشی سے اپنانا چاہیے اور اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے رخصت دے دی۔ اب ایک بندہ کھڑا نہیں ہو سکتا، نماز میں قیام فرض ہے، اللہ نے رخصت دے دی کہ بیٹھ کر نماز پڑھ لو، اور وہ اس بات پہ روتا رہے کہ میں بیٹھ کے کیوں؟ وہ اللہ کا شکر ادا کرو، اس نے تمہیں بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت دی اور تمہاری بیٹھے ہوئے کی نماز قبول کر لی۔ مقصد تو اس کی اطاعت ہے، مقصد تمہارا کھڑا ہونا تو مقصد نہیں ہے، اللہ کی اطاعت مقصد ہے۔ اور اس دوسری حدیث پاک نے تو ہلا کے رکھ دیا کہ اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو۔ اللہ اللہ اللہ، رب ہونے کا مطلب تو یہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے، جہاں ہو رہا ہے، وہ کر رہا ہے۔ پھر کسی کام پہ کہیں بندے کو شکوہ نہ ہو کر راضی ہو، اس پہ قبول کر لے، مشکل ترین کام ہے۔ جو آتا ہے ایسے لگتا ہے کہ اللہ کریم سے بڑا ناراض ہے، میرا یہ بھی نہیں ہوا۔ ایک بزرگ کے پاس کو گیا، اس نے کہا حضرت مخلوق بڑی پریشان ہے، ہر بندہ پریشان ہے، اتنی پریشانیاں ہیں، کوئی بندہ مطمئن نہیں، جس سے پوچھو جس سے ملو۔ وہ کہنے لگے بات تو معمولی سی ہے، خواہ پریشان۔ حضرت معمولی کیا ہے بھائی، کوئی بندہ ہر بندہ پریشان ہے، آپ کہتے ہیں معمولی بات ہے۔ انہوں نے فرمایا یہ اللہ کے فیصلوں سے اختلاف کرتے ہیں اس لیے پریشان ہے۔ انہیں کہا وہ اللہ سے سلو کر لیں، اللہ کے فیصلے مان لیں تو پریشانی ختم ہوگی۔ یہ اپنے منوانا چاہتے ہیں، اب اللہ کے مقابلے میں ان کے مانے نہیں جاتے، اس لیے یہ پریشان ہے۔ اس کے نافذ ہو جاتے ہیں، ان کے مانتا کوئی نہیں، اس لیے پریشان کہ اللہ سے اختلاف نہ کریں، اس کے فیصلے مان لیں۔ یہ خلاصہ ہے حضور کے اسی ارشاد کا کہ اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو، اور پھر اس بات پہ بھی راضی ہو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں۔ میرے رسول پہ راضی ہونا ہر لمحے کی اطاعت کا تقاضا کرتا ہے۔ احکام کو ماننا تو بہت بڑی بات ہے، اداؤں پہ فریفتہ ہونے کی دعوت دیتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں توفیق دے، ہماری خطائیں معاف فرمائے، ہمیں اپنی ربوبیت پہ اعتماد عطا کرے، ہمیں اپنے دین پر فخر کرنا سکھائے، ہمیں اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر فخر کرنا، ناز کرنا سکھائے، اور ہم ان کی
اطاعت کا حق ادا کرنے کے قابل ہوں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔